وہاں تو دفتر میں، دکان میں، ہر طرف واقع بھی پردے کا تو کوئی نام و نشان کا تصور بھی نہیں ہوگا. غیر مسلموں میں تو بالکل یعنی کہ وہ حیا کا شاید کانسیپٹ بھی نہیں ہوگا، ان کے تصور ہی نہیں ہوگا. بالکل مرد اور عورتیں گڈ مڈ دوستیاں، اور بالکل یعنی کہ جس طرح مرد مرد کی دوستی ہوتی ہے اس طرح وہ ادھر گھومتے پھرتے ہوں گے بلا تکلف، ہنستے مذاق کرتے. یہاں کرتے ہیں تو وہاں کیا نہیں کرتے ہوں گے؟ یہاں بھی یہی حالت ہو گئی ہے. اب ایسی صورت میں یہ کہ ذرا کہ اپنی آنکھوں کے کفل متینہ کو ہی مضبوط کرنا پڑے گا. تو میں اسی لیے آپ کو بھی تو مشورہ دیتا رہتا ہوں نا کہ آپ یہ نیت کریں کہ تاکہ میں جب موقع آئے تو آنکھوں کی حفاظت میں کامیاب ہو جاؤں. اس لیے میں پریکٹس کر رہا ہوں کہ نیچی نظر رکھ کر بیان کی عادت ڈالوں، نیچی نظر رکھ کر سوال کرنے کی عادت ڈالوں، نیچی نظر رکھ کر بات چیت کرنے کی عادت ڈالوں، سننے کی عادت ڈالوں، سنانے کی عادت ڈالوں، نعت شریف پڑھنے، تلاوت کرنے، سب میں نیچی نگاہوں کی عادت ڈالوں. چلتے ہوئے نیچی نگاہیں رکھ کر چلنے کی عادت ڈالوں، تاکہ ایسے موقع پر جہاں بدنگاہی کا بھرپور وار ہو تو وہاں میں بچنے میں کامیاب ہو جاؤں. تو اس پریکٹس کا انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، اس مشق کا بھی آپ کو ثواب ملے گا کہ یہ مشق جو ہے آپ کر اسی لیے رہے کہ گناہ سے بچیں. تو گناہ سے بچنے کے جتنے ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں نا، جائز ذرائع، وہ سب ثواب کا موجب ہیں. اسی طرح عبادت کرنے کے لیے جتنے جائز ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں وہ سب ثواب کے کام ہیں. تو اس لیے گناہ سے بچنے کے لیے ہم نگاہ نیچی رکھنے کی عادت بنا رہے ہیں. اور ویسے بھی اکثر نگاہ حیا سے جھکائے رہنا وہ تو ویسے سنت تو ہے بھی، لیکن اس سنت پر عمل کرنے والے فی لاکھ ایک بھی پتہ نہیں ہو تو ہو. جب تھوڑا ماحول مل جاتا ہے، بات سنتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے نظر نیچی ہو بھی جاتی ہے، اس کے بعد پھر آزاد ہو جاتی ہے. اور جہاں اس طرح کی مطلب ہے کہ وہ نہیں ہوتا تو وہ اپنے دوستوں میں بھلے امامے والے تو کیا ہے، وہ بالکل وہ کہہ کے بلند ہو رہے ہوتے ہوں گے اور وہی نظریں گاڑ کے سب ہو رہا ہوتا ہوگا. کوئی بچتا بھی ہوگا لیکن بہت تھوڑے. آج مجھے ایک اسلامی بھائی بہت اچھے لگے، میں بہت دیر تک ان کو دیکھتا رہا. وہ فیضان مدینہ میں اوپر سے میں دیکھ رہا تھا. اب وہ کیا کر رہے تھے تو مجھے نہیں پتا، شاید یہ پریکٹس کر رہے ہوں گے. وہ شمالن جنوبن چلنا جو اعلی حضرت کی سنت ہے نا، شاید یہ کر رہے ہوں گے. اور انگوٹھے پر دیکھ کر چلنے کی پریکٹس کر رہے ہوں گے. وہ حسان بن سنان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب عید کی نماز کے لیے تشریف لے گئے تو جب پلٹے تو آپ کے بچوں کی امی نے فرمایا، پوچھا کتنی عورتیں تھیں، یہ کتنی عورتیں دیکھی وہاں. تو عید کی نماز میں عورتیں بھی آتی تھیں پہلے، تو اب بھی آتی ہیں بعض مقامات پر، لیکن اس وقت وہ دور ایسا تھا کہ وہ ممانعت غالباً وہ سختی اتنی نہیں تھی. بہت پرانے دور کے بزرگ ہوں گے نہیں، عربی کتابوں میں اس کا قصہ لکھا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب سے گھر سے چلا اور اب عید پڑھ کے تم تک پہنچا ہوں، اس وقت تک میں نے ہر وقت اپنے انگوٹھوں پر نظر رکھی ہے، پاؤں کے انگوٹھوں پر. اس لیے وہ غالباً جو اس طرح بھائی بھی چل رہے تھے نا آج، وہ ایک تو شمالن جنوبن اعلیٰ حضرت چہل پہل کرتے تھے تو کعبے کو پیٹ کرنے سے بچتے تھے، شمالن جنوبن چلتے تھے. اور جب آپ وہ مڑتے تھے واپسی کے لیے تو اس وقت بھی اس طرح مڑتے تھے کہ قبلے کی طرف پیٹھ نہ ہو. تو جیسے کہ مغرب کی طرف ہم کعبے کی طرف منہ کریں گے تو کعبہ شریف مغرب کی سمت ہے، تو سیدھے ہاتھ پر شمال ہوگا، الٹے ہاتھ پر جنوب. تو یہ شمال اور جنوب کی طرف اعلیٰ حضرت چلتے تھے. تو جب آپ شمال کی طرف چلتے تھے تو جب یعنی کہ جگہ کہ اب ٹرن کرنا ہے تو الٹے ہاتھ پر مڑتے تھے، تو اب کعبے کی طرف رخ کر کے مڑتے تھے، پھر جنوب کی طرف تشریف لاتے تھے. تو اب یہ کہ وہ سیدھے ہاتھ کی طرف ٹرن کریں گے تو کعبے کی طرف ہوا ٹرن. تو اس طرح آپ احتیاط سے چلا کرتے تھے. مجھے لگا یہ اس طرح بھائی پریکٹس کر رہے تھے. وہ دیر تک میں دیکھتا رہا، اس نے اللہ کے بندے نے نظر اٹھائی نہیں
بالکل اپنے مدری حلیے میں تھے، گلے میں یہ گوشت پاک کی غلامی کا پٹا بھی گول گھما کر ڈالا ہوا تھا، اور چلے جو سفید چادر، بالکل مدنی حلیہ فل، اور برابر دیر تک میں دیکھتا رہا، کالی پٹی پر وہ چلنے کی پریکٹس کر رہے تھے، وہ بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور وہ پاؤں ایسا لگا مجھے کہ اپنے انگوٹھے وہ شاید دیکھ رہے تھے۔ اللہ ان کے صدقے مجھے بھی آنکھوں کفل مدینہ نصیب کرے۔ تو اب ایسے کتنے وہ آٹے میں نمک کے برابر، باقی بیچارے خالی وہ بیچارے وہ ابھی بولیں گے تو ہاتھ اٹھا لیں گے، مگر جب بولنے کی باری آتی ہے تو اصل سیریس لیتے نہیں ہیں۔ جو سیریس لیتے ہیں نا کہ مجھے آنکھوں کفل مدینہ لگانا ہے اور مجھے نیچی نظریں رکھنی ہے، تو وہ لگا لیتے ہیں، بارہا کامیابی ہو جاتی ہے۔ کبھی آدمی بھول بھی جاتا ہے، توجہ نہیں رہتی، بعضوں کا تاثرات دیکھنے ضروری ہوتے ہیں تو وہ دیکھ بھی لے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن امرد ہو تو اس سے نگاہوں کی زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے، کہ خطرہ ہے کہ شیطان کوئی چال چل جائے، اور عورت ہو تو اس کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور امرد کو اگر نیت صاف ہے بالکل 16 آنے تب تو دیکھنے کی اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں ہے۔ تو سب کو یہ نیت، یہ عادت بنانی چاہیے، چاہے امرد ہو چاہے غیر امرد ہو، عورت تو سب کے لیے اجنبیہ جو ہے اس کی طرف دیکھنے کی تو سب کو ہی ممانت ہے۔ تو ہمت کریں، انشاءاللہ اس کی کوشش کریں، 12 منٹ کم از کم مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے روزانہ قفل مدینہ کا چشمہ وہ بھی لگانے کی ترکیب اگر ممکن ہو تو فرمائیں۔ جس کا نظر کا چشمہ ہے وہ بھی چاہے تو قفل مدینہ کا ایک الگ سے چشمہ رکھ لے، اس کو استعمال کرتا رہے۔ اجتماعات میں ایسے مواقع پر تو وہ چشمہ پہننا بہت آسان ہوتا ہے، ہاں راہ چلتے ہوئے تو دشوار ہے کہ کہیں ٹکرا نہ جائے، گڑھے میں پاؤں نہ پڑ جائے، لیکن گڑھے میں پاؤں نہیں پڑ سکتا وہ قفل مدینہ کا چشمہ، کیوں نیچے تو نظر آئے گا ہی آئے گا، تو جو چل سکے وہ تو چل سکے، لیکن روڈوں پر احتیاط، تو ڈرائیور جو ہو ڈرائیونگ کرے اس کے لیے تو وہ قفل مدینہ کا چشمہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اس کو نہیں لگانا چاہیے، وہ خطرہ ہے کہ وہ کہیں حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ تو کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ ہمیں آنکھوں کا قفل مدینہ مل جائے، تو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ بس سیریس لیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، خالی مطلب جذباتی ہاتھ اٹھا دینا اور وہ نعرے لگا دینا تو اس سے تھوڑی کام چلتا ہے۔ ایک دم دل پہ لے لے آدمی، اور جب بھی نگاہ آزادی کا مطالبہ کرے تو اس وقت ڈرا دیں اس کو، یعنی بد نگاہی کی طرف توجہ ہونے کے نفس مبذول کرے کہ اب دیکھ، تو وہ فوراً وہ آنکھوں میں آگ بھرنے والا اور آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیرنے والے عذاب پر توجہ کریں، تو انشاءاللہ دل زندہ ہوا تو کوئی وجہ نہیں کہ آدمی بد نگاہی میں مبتلا ہو جائے، ڈرائے اپنے آپ کو۔ ویسے ہی عام طور پر بھی اگر آنکھیں ہر طرف دیکھنی شروع کر دیں تب بھی ڈرانے کی ترکیب ممکن ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حرام میں جا پڑوں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں آنکھوں کو سنبھال لوں۔ تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ مباح دیکھتے دیکھتے جو پھر حرام میں پڑتا ہے آدمی، تو مباح سے بھی جتنا ہو سکے رنگینیوں اور حسین نظاروں سے بچا اپنے آپ کو، جو مباح ہوتے جائز ہوتے ہیں، گناہ نہیں ہے جن کا، لیکن ذرا قیامت کے دن حساب تو ہے نا ان کا مباح نظاروں کا بھی۔ جیسے ایک بزرگ فجر سے لے کر ظہر تک کسی نے دیکھا کہ وہ سر جھکا کر ہی بیٹھے ہیں، دیکھتے نہیں ادھر ادھر، تو ان سے پوچھا، فرمایا کہ وہ نظر کا بھی حساب ہے، ادھر کیوں دیکھا، ادھر کیوں دیکھا، اوپر کیوں دیکھا، نیچے کیوں دیکھا، سب کا حساب ہے۔ اللہ کرے کہ ہم کو بھی آنکھوں کا قفل مدینہ، زبان کا قفل مدینہ، پیٹ کا قفل مدینہ، ہر عضو کا قفل مدینہ، دل کا قفل مدینہ، سوچ کا قفل مدینہ، قلم کا قفل مدینہ، لکھتے لکھتے بھی دل آزار باتیں آدمی لکھ لیتا ہے، بے حیائی کی باتیں لکھ سکتا ہے، نعوذ باللہ گالیاں بھی لکھ سکتا ہے، تو قلم کا بھی قفل مدینہ ضروری ہے۔ قلم سے فضول بھی تو لکھتا ہے نا آدمی، فضولیات سے تو بھرپور، بہت سارے جرائد فضولیات سے تو بھرپور ہوتے ہیں، بلکہ گناہ بھری باتوں سے بھی مطلب کمی نہیں ہوتی ان کی، تو اس لیے وہ ہر 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 روئے کا کاش ہم کو قفل مدینہ مل جائے۔ رفتار کا گفتار